پاکستان اب ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے اور رواں سال کے دوران پاکستان سے ہونے والی ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹس یعنی سافٹ ویئر، ایپس اور کال سینٹرز کے ایکسپورٹس 5 ارب ڈالرز ہو چکے ہیں، اور یہ عدد و شمار پاکستان کے وفاقی IT منسٹر نے دیے ہیں۔ انہیں ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان میں موبائل فون اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد کتنے کروڑ ہو چکی ہے، اور کس طرح پاکستان اگلے 3 سالوں میں ان ایکسپورٹس کو ڈبل کر کے 10 ارب ڈالر سالانہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی دوسری خوشخبری، چائنا کے ڈیری گروپ میں ایک بہت اہم نام رائل گروپ، اس نے لاہور میں پاکستان کی پہلی بیفلو ایمبریو ٹرانسپلانٹ لیب بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس لیب کے ذریعے پاکستان کی بہت قیمتی معدوم ہوتی ہوئی نیلی راوی بھینس سمیت دیگر بھینسوں کو پریزرو کیا جائے گا، ان کے ایمبریوز سے پروڈکشن بڑھائی جائے گی، جس سے ملک میں نہ صرف دودھ کی پیداوار بڑھے گی بلکہ گوشت کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ دنیا میں جن ممالک کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں ان میں بڑی مقدار ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹس ہیں۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا سے سافٹ ویئر کی، IT کی، ایپس کی ایکسپورٹس 200 ارب ڈالرز تک پہنچنے والی ہیں۔ پاکستان اس میدان میں پیچھے ضرور تھا، لیکن اب ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ وفاقی IT منسٹر نے یہ عدد و شمار دیے ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹس 5 ارب ڈالرز ہو چکی ہیں۔ وہ کس طرح؟ میڈیا میں تو ہم سنتے ہیں 2-2.25 ارب ڈالرز ہیں، وہ آپ کو آج بتاتے ہیں۔ پاکستان میں جو رجسٹرڈ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا کال سینٹرز ہیں، ان سے جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں سافٹ ویئر کی، IT کی، ایپس کی، وہ رواں سال کے 10 ماہ میں 2 ارب 25 کروڑ ڈالرز ہوئی ہیں۔ یہ رجسٹرڈ سافٹ ویئر ہاؤسز کی بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے پچھلے سال 1 ارب 70 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹس کی تھی، یعنی اس سال اب تک 550 ملین ڈالرز کا ایڈیشن ہو چکا ہے، 29% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو چھوٹے درجے کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر لڑکے فری لانسنگ کرتے ہیں۔ ان فری لانسرز کی تعداد 12 لاکھ ہے۔ ان کی جانب سے بھی جو سروسز ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں وہ ڈالر پاکستان آ رہا ہے، آلدو وہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ ریمیٹنسز کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن ڈالر تو پاکستان آ رہا ہے۔ تو ان دونوں کو ملایا جائے تو اس سال ہم نے تقریباً 5 ارب ڈالرز اب تک ان سافٹ ویئر ایکسپورٹ سے، ٹیکنالوجی ایکسپورٹ سے حاصل کر لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امید ہے کہ جب یہ سال کنکلوڈ ہوگا، یعنی 2 مہینے رہ گئے، تو پاکستان تقریباً 5.5 ارب ڈالرز پر کلوز کرے گا، اور جو رجسٹرڈ کی ایکسپورٹس ہوں گی وہ 3 ارب ڈالرز ہوں گی۔ حکومت کو چاہیے کہ جو ان رجسٹرڈ تمام سافٹ ویئر ہاؤسز یا فری لانسرز ہیں ان کو ایسی فیسلٹیز دے تاکہ وہ خود کو رجسٹر کروائیں اور ملک کا یہ سیکٹر بڑا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ڈاکومنٹڈ سیکٹر بڑا ہوگا تو آپ کو فورن فنڈنگ بھی زیادہ ملے گی اور زیادہ کمپنیاں پاکستان آ سکیں گی۔ وہ کس طرح؟ اگر کوئی شخص جا کے دنیا کو بتاتا ہے کہ پاکستان سالانہ 3 ارب ڈالرز کی سافٹ ایکسپورٹس کرتے ہیں، تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو اس صورت میں ہوگا کہ کوئی بتائے کہ پاکستان کی سافٹ ایکسپورٹ 5.5 ارب ڈالرز ہیں، اور یہ آفیشیل فگرز ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 11,000 سافٹ ویئر ہاؤسز رجسٹرڈ ہیں، کوئی 5 سے 6 لاکھ افراد ان کے اندر کام کر رہے ہیں، فل ٹائم جابس پہ ہیں۔ ہر سال 40 سے 50 ہزار بچہ IT کی فیلڈ میں، سافٹ ویئر کی فیلڈ میں گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے۔ تو جو چھوٹے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو بھی ساتھ لائزن کروانا ہوگا تاکہ پاکستان کی یہ ایکسپورٹس بڑھیں۔ اس سال انشاءاللہ یہ 5.5 ارب ڈالرز ہوں گی، اگلے 3 سالوں میں ان کو بآسانی ڈبل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ سن 2018 کے اندر پاکستان کی سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس صرف 1.25 ارب ڈالرز تھی، جو اس سال بڑھ کر 3 ارب ڈالرز ہونے جا رہی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر 300% اضافہ ہو گیا ہے 4 سالوں میں۔ تو اگلے 3 سالوں میں ہم نے پھر اس کو صرف ڈبل کرنا ہے، 300% نہیں کرنا، تو 2 گنا اضافہ بہت آسان رہے گا۔ اور ہم اگر یہ ایکسپورٹس 10 ارب ڈالرز کر لیتے ہیں تو ہمارے تمام خسارے اور ہمارے جو بہت سارے قرضے ہیں ان کو بہت حد تک
کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب گزشتہ 3 سالوں کی بات کریں تو ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سہولیات کے لیے 60 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اس وقت بھی 12 ارب 40 کروڑ روپے دیہی علاقوں کے اندر انٹرنیٹ کی سہولیات پہنچانے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر جن لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں، موبائل جو کنیکشنز ہیں، ان کی تعداد 19 کروڑ ہو گئی ہے۔ آبادی ہماری 22 کروڑ ہے تو 19 کروڑ کے پاس موبائل فونز آ چکے ہیں، اور ان میں سے بھی 11 کروڑ 60 لاکھ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن آ گیا ہے۔ یہ لوگوں کا ذہن کھولنے کے لیے، ان کے دماغ منور کرنے کے لیے ایک بہت بڑی مومنٹ ہے کہ لوگوں کی انفارمیشن تک رسائی ہو۔ دنیا کے جو معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان میں پیچھے رہنے کی وجوہات جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن تک وصول ممکن نہیں ہوتا۔ چند خاندانوں کا، چند افراد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن کا انفارمیشن تک حصول ہوتا ہے، اور اس انفارمیشن کو یوز کر کے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اگر وہ انفارمیشن ماس اسکیل پر پرووائڈ کر دی جائے تو سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے رجسٹرڈ سافٹ ویئر ہاؤسز ہر ماہ $250 ملین کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں، جبکہ اگر ان رجسٹرڈ کو بھی ڈال لیں تو $500 ملین کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس پاکستان سے ہر ماہ ہو رہی ہیں، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری عام خوشخبری کی طرف، تو وہ چائنا کا ایک بہت بڑا ڈیری سیکٹر کا گروپ رائل گروپ، اس نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ لاہور کے اندر پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی پہلی بیفلو ایمبریو لیب بنائے گا، جہاں پر بیفلو کے جو ایمبریوز ہیں ان کی ٹرانسپلانٹیشن ہوگی۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہماری جو معدوم ہوتی ہوئی نیلی راوی نسل ہے، اس کی بلڈ لائن، اس کو پیور کیا جائے گا، اس کی کوالٹی امپروو کی جائے گی، اس کے دودھ کی پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں سے جو ایمبریو ٹرانسپلانٹیشن ہوگی 50% پاکستان میں کی جائے گی اور 50% چائنا ایکسپورٹ کی جائے گی، تاکہ چائنا میں بھی دودھ کی پیداوار بڑھے، اور یہ پاکستان کی جانب سے چائنا کو ایک ہیلپ کی جائے گی، کیونکہ وہاں دودھ کی پروڈکشن کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ پھر وہاں پر چیز کی، پنیر کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ گائے تو وہاں پر ہے، لیکن گائے سے چیز، پنیر وغیرہ، کریم کم نکلتی ہے، بھینس کے دودھ سے چیزیں زیادہ نکلتی ہیں، تو بھینس کی یہاں بھی ضرورت ہے۔ اب یہ کمپنی پاکستان میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بیفلو فارم بنائے گی۔ اس کے بعد یہاں پر ملک ڈیپ پروسیسنگ کا ایک یونٹ لگایا جائے گا، جہاں پر ملک کو اور ڈیری پروڈکٹس کو ڈی فریز کیا جائے گا، ان کی پروسیسنگ کی جائے گی، اور پھر یہاں سے ایکسپورٹس بھی اور سیلز بھی ہو سکیں گی۔ اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے تو اس کمپنی کے اس طرح کے 25 ڈیری بریڈنگ بیسز یونٹس دنیا بھر میں موجود ہیں۔ مختلف جگہ پر بھینسوں کے، گایوں کے، ان لوگوں نے اسی طرح کے ایمبریو ٹرانسپلانٹ کے اسٹیشنز بنا رکھے ہیں، اور یہ کمپنی ہر سال 5 لاکھ ٹن سے زائد جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کو پروسیس کرتی ہے، ان کی پوری ان کے پاس چین ہے، اور اس کو سیل بھی کرتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس طرح کے پرائیویٹ گروپس پاکستان میں ہیں جو صرف دودھ حاصل نہ کریں بلکہ ہماری جو بریڈ ہے اس کو بھی پرزرو کریں۔ اس کے بعد ہماری چولستانی گائے ہے اور ساہیوال کی گائے جو ہے اس کو بھی پرزرو کرنا چاہیے، ماس اسکیل کے اوپر کسانوں میں بانٹنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر جو دودھ کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں ملاوٹ بہت زیادہ ہے، اس پہ کنٹرول حاصل کیا جا سکے، گوشت کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں، اور پاکستان نہ صرف ایک مستحکم بلکہ توانا قوم بھی بنے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ اللہ نگہبان۔